السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ برادران اسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کئی معجزات عطا کیے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہیں۔ ان معجزات کا ایک حصہ ان پیشین گوئیوں سے تعلق رکھتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کیں اور اللہ رب العالمین نے انہیں ہو بہو پورا کر کے دکھایا۔ کچھ پیشین گوئیاں ایسی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہمارا ایمان و یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور بضرور پوری ہوں گی۔ دیکھیے، ہم ان پیشین گوئیوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو عصر بعد کا جو درس ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا کہ قیامت سے پہلے ایسا اور ایسا ہوگا، وہ پیشین گوئیاں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک پیشین گوئیاں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول نے مختلف واقعات کے بارے میں کی، اور کچھ پیشین گوئیاں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اعمال کے بارے میں کی ہیں۔ تو پہلے ان پیشین گوئیوں کو رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف واقعات کے بارے میں کی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ پیشین گوئیاں جو اللہ کے رسول نے ہمارے اعمال کے بارے میں کی ہم سنیں اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ سنیے پہلی پیشین گوئی، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ رکھیں گے، کچھ دن لگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کر لیں گے اور راستے پرامن ہو جائیں گے۔ حدیث کے راوی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، یعنی اللہ کے رسول لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں، محمد رسول اللہ خاموش رہے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول راستے پر امن نہیں ہے، یعنی جو ہمارے علاقے کے ڈاکو ہیں انہوں نے لوٹ مار عام کر کے رکھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو دیکھا، آپ نے فرمایا عدی تم نے الہیرا کا علاقہ دیکھا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا تو نہیں ہے، البتہ الہیرا کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَيَنَّ الدَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ۔ آیا عدی اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت اکیلی الہیرا سے سفر کر کے آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر و خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی راستے پرامن ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسْرَىٰ فَقُلْتُ كِسْرَىٰ بن ہرمز فَقَالَ كِسْرَىٰ بن ہرمز۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اگر تمہاری زندگی اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ مسلمان کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کر لیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کسریٰ بن ہرمز کیونکہ سپر پر ملک ہے اور سپر پر ان کے پاس فوج ہے، ہتھیار ہے، اے اللہ کے رسول کسریٰ بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا نام، ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو مسلمان فتح کر لیں گے۔ اور آپ نے فرمایا عدی تمہاری زندگی اور لمبی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں مجھے بتائی ہیں تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر کے سونا یا چاندی لے کر نکلے گا صدقہ کرنے کے لیے، لیکن خوشحالی اتنی ہوگی، لوگوں کے پاس مال اتنا ہوگا کہ اس کے سونے یا چاندی کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اللہ اکبر، کوئی صدقہ نہیں لے گا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے 3 پیشین گوئیاں کی۔ کون کون سی؟ راستے پرامن ہو جائیں گے، مسلمان کسریٰ کی خزانوں کو فتح کر لیں گے، خوشحالی اتنی ہوگی کہ کوئی کسی کا سونا بھی نہیں لے گا۔ ہاں، اور عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کی 2 پیشین گوئیوں کو میں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ کون سی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت اکیلی الہیرا سے سفر کر کے آئی اور اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے کے فاتحین میں خود شامل تھا۔ یہ خزانہ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، مسلمانوں نے کسریٰ بن ہرمز کے
खदानों को जो फतेह किया, फातिहीन में मैं खुद शामिल था, हज़रत उमर की फ़ौज में मैं खुद शामिल था। और तीसरी पेशिन गोई मैंने पूरी होते हुए नहीं देखी। कौन सी? मुसलमान सदका करेंगे सोने का, लेकिन कोई सदका कबूल नहीं करेगा। और हज़रत अदी कहते हैं कि मेरे बाद जो जिंदा रहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तीसरी पेशिन गोई को पूरा होते हुए देखेगा। अच्छा, अल्लाह के रसूल की ये तीसरी पेशिन गोई हज़रत अदी ने तो नहीं देखी, लेकिन उलमा कहते हैं कि ये तीसरी पेशिन गोई हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में पूरी हुई। उमर बिन अब्दुल अजीज ऐसे खलीफा थे, मुसलमानों के ऐसे बादशाह थे, जब मुसलमानों के ज़माने में इक़्तिदार को संभाला, जब खिलाफत को संभाला, तो खिलाफत को बनु उमय्या के बादशाह में से खिलाफत को दोबारा अला मिनहाज नबुव्वह कायम किया। खिलाफत को दोबारा अला मिनहाज नबुव्वह कायम किया। लोगों के दरमियान जो अदल किया, लोगों के दरमियान जो इंसाफ किया, और उनकी हुकूमत का जो तर्ज था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ज़माने खिलाफत में बरकत के दरवाजे खोल दिए। और मुसलमान इस कदर खुशहाल और मालदार हो गए कि कोई मुसलमान अपने घर से सोना लेकर निकलता कि कोई इस सदके को कबूल करे, लेकिन उसके सोने और चांदी को कोई नहीं लेता था। क्या कहते थे लोग कि मेरे पास खुद घर में कितना माल पड़ा हुआ है, कोई उसका सदका कबूल नहीं करता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशिन गोई थी, रास्ते पुरअमन हो जाएंगे, मुसलमान किसरा के खदानों को फतेह कर लेंगे और मुसलमान मालदार हो जाएंगे। आज तो लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन उस वक्त कोई सोना भी किसी को देगा तो कोई सोना भी नहीं लेगा, इतने लोग खुशहाल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ये तीनों पेशिन गोई अल्लाह ने हू बहू पूरा करके दिखाया। इंशाअल्लाह एक और पेशिन गोई कल के दर्स में हम रखेंगे और सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के आईने में हमें अपने हालात को दुरुस्त करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।